أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. صدق الله العلي العظيم. رفقائے گرامی، اللہ کا نبی اس وقت کے انسانوں میں سب سے زیادہ جامع صفات کا مالک ہوتا ہے. اس وقت جتنے انسان سخی ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑھ کر سخی خدا کا نبی ہوتا ہے. جتنے انسان بہادر ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ بہادر اور شجاع خدا کا نبی ہوتا ہے. وہ ساری جامع کمالات جو بہت سارے انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں وہ اللہ کے نبی کے اندر جمع ہو کر سامنے آتی ہیں. وہ خدا کا نبی ایک نمونہ ہوتا ہے، ایک ماڈل ہوتا ہے، ایک مثال ہوتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی یا کوئی دوسرا نبی بالکل اس طرح ہوتے ہیں اپنے دور کے انسانوں میں جس طرح بہت سارے پتھر پڑے ہوئے ہوں اور ان کے درمیان ایک ہیرا پڑا ہوا ہو اور دور سے وہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی پتھروں کے اندر جس طرح ہیرا ہو وہ اس طرح ہیرا ہوتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت اور آپ کی بہادری کا یہ حال تھا کہ خود حضرت علی جن کو شیر خدا کہا گیا ہے اور جن کی شجاعت اور بہادری کے قصے مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب گھمسان کی جنگ پڑتی تھی اور جب لڑنا بہت مشکل ہو جاتا تھا تو ہم بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ جایا کرتے. سب سے اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو آگے بڑھ کر لڑے. یہ کوئی لیڈر نہیں ہوتا کہ خود بینکر میں بیٹھا رہے، محلے میں بیٹھا رہے اور کارکن کھلے کھاتے رہے. ایسا سپہ سالار کوئی سپہ سالار نہیں ہوتا جو خود تو مورچوں میں محفوظ بیٹھا رہے اور سپاہی لڑتے رہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیادت کا معیار دیا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کارکن کو 4 پڑھ رہی ہیں تو قائد کو 10 پڑھنی چاہیے. ہاں جی، اگر کارکن 2 کی قربانی دے رہا ہے تو قائد جو ہے 10 کی قربانی دے کر دکھائے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی شان ہمیں نمایاں نظر آتی ہے. جس چیز سے آپ نے روکا سب سے بڑھ کر آپ اس سے رکنے والے تھے. جس چیز کے کرنے کا آپ کو نے حکم دیا سب سے پہلے آپ نے اس کو کر کے دکھایا. اللہ کے رسول سے بڑھ کر شجاع اور بہادر کوئی نہیں تھا. لیکن یہ دین کا کام اتنا مشکل کام ہے کہ ایک عرصے تک خدا کے رسول کو بھی اسے چھپ کر کرنا پڑا. نمازیں بھی چھپ کر پڑھی جاتی تھیں، دین کی تبلیغ بھی چھپ کر ہوتی تھی. کھلے عام کسی کو حوصلہ نہیں پڑتا تھا کہ اونچی آواز میں وہ اللہ کے دین کا پیغام یا اللہ کے دین کا کلام کسی کے سامنے کہہ سکے. یہ آیت ہے جس میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ حالات جیسے بھی ہیں فاصدع بما تؤمر، اب ڈنکے کی چوٹ اس دعوت کو بیان کرو جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. اللہ کی توحید کو بیان کرنا بھی مشکل تھا، مانتے ہیں بہت مشکل تھا جی، لیکن سب سے زیادہ مشکل بات جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی وہ یہ تھی کہ اپنی ذات کو منوانا. کسی دوسرے کے لیے کام کرنا آسان ہوتا ہے، جب انسان کہے کہ مجھے مانو، مجھے تسلیم کرو، یہ بہت مشکل بات تھا. اور خصوصاً حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت کے لیے جنہوں نے اپنی ذات کو کبھی نمایاں کرنے کی کوشش نہیں کی. کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ بچہ جو ہے لیڈری کے خواب دیکھ رہا ہے، یہ نوجوان بڑے ہو کر کوئی لیڈر بننے کے ارمان دل میں پال رہا ہے. آپ کی زندگی تو انتہائی متواضع زندگی تھی، عاجزی کی زندگی تھی، اپنے آپ کو چھپا کر رکھنے والی زندگی تھی، نمایاں ہونے والی زندگی آپ کی نہیں تھی. لیکن اب حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو پیش کیجئے، اللہ کی توحید کی دعوت دیجئے، اپنے ذات کو منوانے کی کوشش کیجئے اور ان کو کہیے کہ آپ کو رسول یہ تسلیم ہے. تو فاصدع بما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجیے. آپ حالات جیسے بھی ہیں ہوں، لیکن آپ نے اس دعوت کو بالکل عام کرنا ہے جس دعوت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض کیجیے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر ضروری بحثوں میں نہیں الجھنا. آپ ایک کام کر رہے ہیں، ایک آدمی آ کر اعتراض کرتا ہے تو آپ اس کا اعتراض کا جواب دینے بیٹھ جاتے ہیں. ایک دوسرا آ جاتا ہے، وہ آ کر اعتراض کرتا ہے، آپ اس کا جواب. نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کام چھوٹ جائے گا. آپ کا کام صرف اعتراضوں کا جواب دینا ہی رہ جائے گا.
اس لیے جو کچھ کوئی کہتا ہے کہتا رہے، جو کچھ کوئی کرتا ہے کرتا رہے، آپ اپنے مشن کے اوپر اپنے نگاہوں کو گاڑ کر رکھیے اور ناک کی سیٹ چلیے. جس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس بات کو کر گزریے. باقی اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہے. جہاں تو کوئی نیک سے نیک کام بھی ہو تو اس کے اوپر بھی تنقید کرنے والے تنقید کرتے ہیں، اور دنیا کا آسان ترین کام تنقید کرنا. کسی کے اوپر بھی تنقید کی جا سکتی ہے. تو آپ ان سے اعراض، ان سے الجھیے نہیں، اپنے کام کے اوپر اپنی بالکل نگاہوں کو بالکل ٹکا کر رکھیے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ ہم جو ہیں نا، یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ آپ کا استہزاء کر رہے ہیں، آپ کی تضحیق کر رہے ہیں. دیکھیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا آغاز استہزاء سے ہوا، تضحیک سے ہوا. یعنی لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہم مذاق اڑائیں گے اور یہ دعوت اپنی موت آپ مر جائے گی، لیکن اس سے نہیں ہوا. پھر انہوں نے ہاتھ اٹھانا شروع کیا. اس سے بھی اللہ کے رسول کی دعوت نہیں رکی. اس کے بعد پھر انہوں نے آپ کو آخری چارہ کار کے طور پر قتل کرنے کی سازش کی، اور اس کے اوپر بھی وہ عمل کر گزرے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا. یہ مذاق اڑانے والے جو مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ نے اپنے رسول سے کہا ہے کہ آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا. ہم ہیں نا، ہم ان سے نپٹ لیں گے، ہم ان کا کام تمام کر دیں گے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سین کعبہ میں تشریف رکھتے ہیں. جبریل امین آئے ہیں، اور جبریل امین نے آ کر کہا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کو کون زیادہ تنگ کر رہا ہے، زیادہ پریشان آپ کو کون کر. آپ نے فرمایا یہ 5 لوگ ہیں جو ایک سامنے بیٹھے ہیں، یہ کعبے کی دیوار کے ساتھ لگے بیٹھے ہیں. ان میں ولید بن مغیرہ تھا، یہ عاص بن وائل تھا، اور اس طرح کے نام تھے، 5 نام تھے. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کی طرف اشارہ کیا، یہ ولید بن مغیرہ ہے. تو جس طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی فرمائی، جبریل امین نے بھی اسی طرح انگلی فرمائی، اور آپ نے فرمایا اس کا کام ہو گیا. پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوسرا بیٹھا ہے، یہ پیٹ سے اشارے کرتا ہے، یہ پنڈلی سے اشارے کرتا ہے، یہ آنکھ سے اشارے کرتا ہے. 5 لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے، 5 لوگوں کی طرف اللہ کے رسول نے انگلی اٹھائی، اور پھر جبریل امین نے انگلی اٹھائی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان کا کام ہو گیا. ولید بن مغیرہ جو تھا، اس کا کام پھر اس طرح ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس طرح عبرت کی موت سے دوچار کیا کہ بلکہ یہ سارے کے سارے عبرتناک موت کا شکار ہے. جی کسی کو اس طرح اللہ پاک نے موت دی کہ کوئی پھوڑا نکلا اور پورے جسم کے اوپر وہ پھیل گیا، اور کسی کو پیٹ کی بیماری آئی، اور پیٹ کی بیماری ایسی تھی کہ اس کا جسم بدبودار ہو گیا اور لوگ اس کے پاس بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے. اس عبرت کی موت مرا. اور ایک سردار تھا کہ وہ ایک جگہ پہ جا رہا تھا، اس کی طرف جبریل امین نے اشارہ کیا کہ اس کی پنڈلی میں ایک تیر آ کر لگا، پنڈلی میں تیر آ کر لگا. لیکن یہ اتنا متکبر اور مغرور تھا کہ اس نے تیر وہاں سے نکالا نہیں کہ لوگ کہیں گے کہ سردار نے سر جھکا دیا ہے. یعنی اتنی اس کو آکڑ تھی، اور تیر کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تیر کا زہر پھیلتا چلا گیا، اور اس کے سارے جسم کے اندر اس تیر کے زہر کی وجہ سے اس کا سارا جسم گل گیا. ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگل سے جا رہا تھا، اس کی آنکھ میں کانٹا چبھا، اور آنکھ میں کانٹا چبھنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں پھول گئیں، اس کا ناک پھول گیا، اس کا سر پھول گیا، یہاں تک کہ یہ 5 کے 5 جن کی طرف جبریل امین نے اشارہ کیا، یہ سارے کے سارے عبرت کی موت مرے. تو فرمایا گیا ہے کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ، ہم کافی ہیں. جو آپ کا استہزاء کر رہے ہیں، جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم ان کے لیے کافی. میرے عزیز دوستو، محمد رسول اللہ یہاں موجود نہیں ہیں، اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے. اللہ کے رسول کی سنت کا کسی طور پر مذاق نہیں اڑانا چاہیے. یہ مظفر گڑھ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ٹرک ڈرائیور تھا، اور اس کا ایک نوکر تھا، شاگرد تھا جو اسے ڈرائیوری سیکھ رہا تھا. جو ڈرائیور تھا وہ بڑا نیک پاک آدمی تھا، جو شاگرد تھا وہ بگڑا ہوا تھا. تو وہ جا رہے تھے، تو راستے میں استاد نے کہا کہ کہیں رک کر ہمیں نماز بھی پڑھ لینی چاہیے، کھانا بھی کھا لینا چاہیے. تو ایسی جگہ، ایسا ہوٹل تلاش کریں جہاں مسجد موجود ہو، تاکہ ہم وہاں بیٹھ کر کھانا بھی کھا سکیں اور نماز بھی پڑھ سکیں. تو اس کا شاگرد اسے کہتا ہے یار چھوڑو استاد جی، کیا تم نے نماز لگا رکھی ہے. چلتے رہے، لیکن پھر بالآخر وہ ایک ایسی جگہ پہ رکے جہاں ہوٹل بھی تھا، جہاں مسجد بھی تھی. تو استاد نے کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، وہ نماز پڑھنے چلا گیا. یہ شاگرد جس طرح کرتے اس نے ٹائروں کو ہاتھ لگایا، یہ کیا وہ کیا، اور آ کر کھانے کی میز پر بیٹھ گئے. جب کھانا کھانے لگے تو استاد نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میرے عزیز ہاتھ دھو کر آؤ، یہ میرے رسول کی سنت.
اس نے کہا کون سی سنت لیے پھرتے ہو، کچھ نہیں ہوتا. تو اس نے کھانا شروع کر دیا. لیکن جب اس نے تیسرا چوتھا لقمہ اٹھایا تو اس کا سارے کا سارا منہ جو ہے کالا سیاہ ہو گیا اور کھانا کھاتے کھاتے وہ اس دنیا سے چلا گیا. اب مسئلہ یہ پیدا ہوا، ہوٹل والے سارے جمع ہو گئے کہ وہی کھانا استاد بھی کھا رہا ہے، وہی کھانا شاگرد بھی. کھانے میں کوئی مصیبت ہوتی تو یہ استاد کو بھی اس طرح انجام ہونا چاہیے تھا. یہ استاد تو کھا رہا ہے کھانا، اس کو تو کچھ نہیں ہوا. تو بہت سوچ بچار کے بعد انہوں نے دیکھا اور انہوں نے سوچا کہ دیکھا جائے کہ کس وجہ سے اس کا یہ انجام ہوا ہے. تو پھر دیکھا گیا کہ وہ ٹرک کی جو ٹائر تھے جہاں وہ ہاتھ لگا کر اس نے ان کو چیک کیا تھا، وہاں ایک زہریلا سانپ جو ہے وہ مرا ہوا بالکل ٹائروں کے اندر پھنسا ہوا تھا. اس کا زہر اس کے ہاتھ کو لگا ہوا تھا، اس زہر کی وجہ سے وہ وہاں مر گیا. میرے عزیز دوستو، یہ ہے عبرتناک انجام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا آپ کی سنت کے مذاق اڑانے کا. کام کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن اللہ کے رسول کی کسی حکم کا اور ان کی شریعت کی کسی شعار کا ہمیں مذاق نہیں. اللہم صلی علی